آج ہم ایک بڑی دلچسپ تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے نفسانی حملوں سے بچاؤ۔ جی تو اس میں کچھ ایسے طریقوں پر بات ہوئی ہیں جن سے تحریر کے مطابق کچھ غیر محسوس منفی اثرات سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کبھی کبھی لوگ ٹیلی پیتھی یا ہپنوٹائز کا نام لیتے ہیں۔ بالکل، یہ تحریر اصل میں کوشش کرتی ہے رہنمائی فراہم کرنے کی ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے ممکنہ نفسیاتی یا سمجھیں روحانی دباؤ سے تحفظ چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہم اس میں جو خاص باتیں ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں، ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر حفاظت کے لیے کن کن چیزوں پر زیادہ زور دیتی ہے۔ سب سے پہلی، سب سے بنیادی بات کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، سب سے مرکزی نقطہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان ہے، پکا غیر متزلزل یقین۔ اچھا۔ ماخذ کہتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ، مکمل توکل، یہ ایک ایسی روحانی قوت پیدا کرتا ہے جو بہت سے منفی اثرات، نفسیاتی دباؤ، ان کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بن سکتی ہے۔ یعنی یہ صرف عقیدہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک فعال روحانی دفاع ہے، یوں سمجھیں۔ اچھا، یعنی ایمان خود ایک قلعہ ہے، ایک ڈھال ہے۔ ٹھیک، تو اس بنیاد پر کھڑے ہو کر کون سے عملی اقدامات ہیں جن کی تحریر تاکید کرتی ہے؟ جی ہاں، ایمان کے بعد تحریر زور دیتی ہے فرض نمازوں کی پابندی پر۔ بہت زیادہ۔ نمازیں، جی۔ اسے صرف ایک رسم نہیں سمجھا گیا، بلکہ روحانی تعلق کو مضبوط کرنے اور تحفظ حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور جسمانی پاکیزگی کا بھی ذکر سنا تھا، جیسے وضو، اس کا کیا تعلق بتایا گیا ہے اس قسم کے تحفظ سے؟ جی ہاں، بالکل۔ تحریر میں جسمانی پاکیزگی خاص طور پر ہر وقت حتی الامکان باوضو رہنے کی کوشش کا مشورہ ہے۔ اچھا۔ تصور یہ ہے کہ جیسے جسمانی صفائی صحت کے لیے اہم ہے نا، جی۔ اسی طرح یہ روحانی اور جسمانی پاکیزگی کی حالت جو ہے وہ فرد کو منفی اثرات سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے، گویا ایک اضافی حفاظتی طے ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو ایمان، نماز اور پاکیزگی، یہ تو ہو گئے عمومی اعمال۔ کیا کچھ خاص اوراد و وظائف کا بھی ذکر ہے جنہیں خاص طور پر اس مقصد کے لیے پڑھنے کو کہا گیا ہو؟ ہاں بالکل ہے، تحریر میں کئی مخصوص اذکار اور دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً؟ جیسے صبح و شام کی مسنون دعائیں، وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور عمومی حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ درود شریف کا ورد، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھنے کا بھی مشورہ ہے۔ آیت الکرسی تو ویسے بھی بہت مشہور ہے حفاظت کے لیے۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ وہ اللہ کی عظمت اور حاکمیت بیان کرتی ہے، تو حفاظتی مقاصد کے لیے خاص طور پر مشہور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی آخری 2 سورتیں ہیں معوذتین، جی، ان کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے اس حوالے سے؟ جی، تحریر جو ہے وہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو باقاعدگی سے پڑھنے پر خاص زور دیتی ہے۔ خاص طور پر؟ جی۔ کیونکہ ان صورتوں کا تو موضوع ہی اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ جی بالکل۔ مختلف قسم کے شر سے چاہے وہ نظر آنے والے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، جیسے حسد ہے یا وسوسے ہیں۔ صحیح۔ تو ان کا اس موضوع سے بالکل براہ راست تعلق بنتا ہے۔ اچھا، اس تحریر میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، منزل۔ یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا کردار بتایا گیا ہے؟ جی، منزل یہ دراصل قرآن مجید کی مختلف آیات کا ایک مجموعہ ہے۔ اچھا، مجموعہ ہے۔ ہاں، جسے بعض بزرگوں نے، جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جمع کیا ہے۔ یہ آیات بنیادی طور پر حفاظت اور شفا کے مضامین پر مشتمل ہیں۔ اوہ! تو تحریر کے مطابق اس مجموعے کا بھی باقاعدگی سے پڑھنا ان غیر محسوس حملوں یا منفی اثرات سے بچاؤ میں مددگار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو یہ تحریر نفسیاتی یا غیر محسوس منفی اثرات سے بچنے کے لیے ایک پورا روحانی لائحہ عمل بتا رہی ہے۔ جی بالکل۔ اور روحانی پاکیزگی یعنی وضو، اور پھر کچھ خاص قرآنی آیات اور دعائیں جن میں معوذتین اور یہ منزل بھی شامل ہیں۔ بالکل درست۔ یہ تمام تجاویز، جیسا کہ ماخذ میں بیان کیا گیا ہے، وہ ایک ایسے طرز زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کا مرکز اللہ پر یقین اور توکل ہے۔ صحیح۔ اور اسی چیز کو بیرونی منفی اثرات کے خلاف سب سے مؤثر دفاع سمجھا گیا ہے۔ اور شاید سننے والوں کے لیے
ایک نقطہ سوچنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ تحریر مخصوص روحانی اعمال کو ان نفسیاتی یا غیر محسوس حملوں کے خلاف ایک دفاعی نظام بتا رہی ہے، جی کیا اسی طرح عمومی طور پر بھی کسی فرد کی جو داخلی کیفیت ہوتی ہے، روحانی اور نفسیاتی حالت، مثلا ایمان، سکون، مثبت سوچ، کیا یہ چیزیں بھی بیرونی دباؤ اور منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس پر غور کیا جا